بلا تمہید و تاخیر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی مدرس مدرسہ تجوید القرآن الکریم مدنی مسجد ہیراپور جموں ڈھانڈ سے دست بستہ عرض کروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد قابل قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنیں، قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو اس پرفتن دور میں ایک دینی جلسے کا انعقاد کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دین محمدی اور دین مصطفی پر چلنے اور ماننے والے ہیں، ورنہ اس زمانے میں خرافات، لایانی، بدعات، رسومات اور نہ جانے کس طرح کی چیزیں ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں نوجوانوں نے ایک دینی جلسے کا شہداء کے نام پر منعقد کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرات کا، اور ہمیں اور آپ کو اس دینی پروگرام میں مل بیٹھنے، کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی 9ویں پارے کی سورہ انفال کی ایک چھوٹی سی آیت ہم نے تلاوت کی ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال اور نیا مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟
یہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو ایک دن کم کرتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک دن ہم عمر میں بڑھ گئے، ایک مہینہ ہم بڑھ گئے۔ ابھی 1446 میں چل رہے تھے، اب 1447 میں داخل ہو گئے، ایک سال میرا بڑھ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سال آپ کا کم ہو گیا۔ جو اللہ نے آپ کو عمر دی ہے، اس عمر میں سے ایک سال آپ کا کم ہو گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو نئے سال میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا پیغام دے کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہم اور آپ اس بات کو جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہ انگریزی اعتبار سے نیا سال کب شروع ہوتا ہے، بچہ جانتا ہے۔ 1 جنوری آیا، تمام لوگوں کے ذہن میں ہے، پتہ نہیں روڈ میں کیا ہے، پیلی اور کیا کیا لکھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارا مہینہ جس کو اللہ رب العزت نے زمین کے تخلیق کے وقت سے ہی اللہ نے ان 12 مہینوں کو متعین کیا اور فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ ہم نے کیا کیا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا اور اسی وقت فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سال کے 12 مہینے متعین کیے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینہ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت کہتے کس کو ہے؟ جس مہینے کو تقدس عطا ہو گیا، جس مہینے کی کوئی فضیلت آ کے جڑ گئی ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام رمضان بعد شہر اللہ المحرم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا روزہ ہے، جو 9 یا 10 یا 10 یا 11 کو رکھنا چاہیے۔ نئے سال میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو زندگی بعد میں گزر گئی اس کا ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اپنے دل کے مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ آیا جو زندگی ہماری گزری ہے اس زندگی کا اکثر حصہ، زیادہ تر حصہ کس میں گزرا؟ لایانی باتوں میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، دوسری لغویات میں، خرافات میں، بدعات میں، دنیا کی رنگینیوں میں، کن چیزوں میں ہماری زندگی گزری ہے؟ اور دوسری طرف فرمودات رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی ہماری گزری ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ کا نئے سال میں اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جس قدر توفیق دیا ہے ہم نے اعمال صالحہ کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، حج و زکوٰۃ دیا ہے اور دوسرے اعمال کیے ہیں۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں قیمتی وقت دیا تھا اس میں ہم نے یہ کیا ہے، اور سجدہ شکر بدا لانا چاہیے۔
اور اگر اس کا الٹ ہم نے کوئی عمل صالح نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو ہم کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کا جو اللہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ان گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی کا توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ کے سامنے وعدہ وعید کرنا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ محرم الحرام کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، لوگ چھپ چھپ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جانشار صحابہ کرام نے آ کر کے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا، لیکن مکہ کی سرزمین سازگار نہ ہو سکی، اور جیسا حکم تھا، جو اللہ کو مطلوب تھا، جو محبوب رب العالمین کو جو مقصود تھا، وہ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ پر ایمان لایا، اللہ کو ایک جانا، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ہم کھل کر کے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا آپ اجازت فرما دیجئے کہ میں مکے سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ حبشہ وہی حبشہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا سر جھکا دیا اور مشرف اسلام ہوا تھا۔ اسی حبشہ کی جانب صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی، اور ہجرت کر کے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، لہذا حبشہ کی جانب ہجرت چلتا رہا۔ کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا، اور اب یہ کفار و مشرکین کو یہ ستانے لگا کہ اسلام لالا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں جھک کر کے یہ تو دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، خاندان چھوڑ رہے ہیں، جائیداد کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ دوسری جگہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایک بعد ایک چلے گئے تو میں ظلم کا نشانہ کس کو بناؤں گا، اور میں لڑائی کس سے لڑوں گا، اور میں مقابلہ کس سے کروں گا؟ لہذا اس زمانے کے پادریوں نے اور لوگوں نے دار الندوہ جو میٹنگ ہال تھا مکہ المکرمہ میں کفار و مشرکین کا، وہاں لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد وہاں مشورہ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا تو جلا وطن کر دیا جائے، جلا وطن گھر سے نکال دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، ملک سے باہر کر دیا جائے۔ وہاں میٹنگ ہونے لگی، بڑے بڑے سردار وہاں جمع تھے، اسی میں سے نجد کا ابلیس، نجد کا شیخ بن کر، شیخ نجد بن کر ابلیس شیطان بھی اس میٹنگ میں آ گیا، اور یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ مشورے کو سنتے ہوئے کسی نے مشورہ دیا کہ اعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اونٹ پر بیٹھا کر کے ملک بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے یہاں سے۔ سارے لوگ خاموش تھے،
وہ شیخ نجد جو ابلیس آ کر کے بیٹھا تھا بوڑھا بزرگ بن کر کے، اس نے کہا یہ تمہارا مشورہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک سے نکال دو گے تو جہاں یہ تشریف لے جائیں گے وہاں ان کے ماننے والے، ان کے متبع فرما بردار ہوں گے، اور وہ بڑھتا بڑھتا حملہ آور ہو جائیں گے، خانہ کعبے کو فتح کر دیں گے۔ لہذا اس ابلیس کی بات کو مان لیا اور یہ کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دوسرا کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، قید کر کے جناب جس کو کالا پانی سزا کہیں گے اس زمانے میں، ایسی کالی کوٹری میں بند کر دیا جائے اور ایک تھوڑا سا سوراخ رکھا جائے اور وہاں صرف کھانے پینے کے 24 گھنٹے میں معمولی سے کھانا پینا دیا جائے، اور حتیٰ کہ ضروریات زندگی یعنی استنجا پخانہ کے لیے بھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو کمرے سے نکلنے نہ دیا جائے، اور حتیٰ کہ دم گھوٹ کر کے وہی روح پرواز کر جائے۔ دوسرا مشورہ ابلیس وہی سن رہا تھا، کہا کہ یہ بھی تمہارا مشورہ نہیں چلے گا، یہ بھی تمہاری تدبیر نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مر گئے، نعوذ باللہ اگر ان کی جان چلی گئی تو معلوم ہے بنو ہاشم خاندان کے لوگ چاہے ان کر ایمان لاتے ہو یا نہ لاتے ہو، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، ان کی باتوں پر لبیک کہنے والے، اور ان کی مٹھاس اور ان کی گفتگو سے پھول جھڑنے کی وجہ سے چاہے ان پر ایمان لاتا ہو یا ایمان نہ لاتا ہو، اگر یہ نعوذ باللہ اگر یہاں مر گئے تو بنو ہاشم سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا یہ تمہاری تدبیر نہیں چلے گی۔ یہ بھی ختم ہو گیا، جلا وطن بھی نہیں اور قید بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ جب یہ بھی نہیں چلے گا تو ایک میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمرے میں اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی ہوگی اور تمام قریش کے نوجوانوں کو، سرداروں کو، تمام قبیلوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان نوجوانوں کو ہتھیار سے لیس کر کے ہتھیار دے دیا جائے، اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، اور رات کے آخر حصے میں جب اللہ کے رسول یا تو قضاء حاجت کے لیے یا نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں گے، اس وقت یک بار کی تمام قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول پر حملہ کریں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو لہب کا یہ مشورہ، وہی شیخ نجد جو ابلیس بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے تائید کیا، کہا یہ بات تمہاری قابل مبارکباد ہے، یہ تمہارا مشورہ چلے گا۔ لہذا لوگوں نے طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد اسی وقت نوجوان جوش میں تھے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تلوار لیا اور ہتھیار سے لیس اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور محاصرہ کرنے کے بعد سارے لوگ کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نکلیں گے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دوستو بزرگوں، ادھر دار الندوہ میں مشورہ چل رہا تھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین اللہ بھیجتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت سورہ انفال 9 پیاری کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ تدبیریں بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں،
वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह से बड़ा कौन होगा तदबीर करने वाला। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पहले बताया कि सहाबाए कराम ईमान लाते गए और कुछ हबशा की जानिब, कुछ मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत करके तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल को भी मालूम हो गया था कि मुझे भी एक दिन मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जाना है। ये हुक्म मिल रहा था। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेटाते हैं और वही अपनी चादर जो अल्लाह के रसूल ओढ़ करके सोया करते थे, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटाते हैं और फरमाते कि अली लेट जाओ और ये चादर सर से पांव तक कर ओढ़ लो ताकि दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे कोई बाल बेका न कर सके। इधर सरदारान कुरैश खड़े हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल निकलेंगे, उनका खात्मा होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के रसूल एक हाथ में मुट्ठी में मिट्टी लिया और मिट्टी को लिया और निकले अपने मकान से और मिट्टी को मारा और उनके सरों पर, आंखों पर इस तरह से लगी है वो मिट्टी जा करके कि किसी को कुछ सुझाई और दिखाई नहीं देने लगी। इसलिए कि खुदावंद कुद्दूस ने इस आग के अंदर बीनाई रखी है, आग खुली रह जाएगी, लेकिन अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो कोई देख नहीं सकता है। उन काफिरों के सरों पर जब मिट्टी पड़ी है, नौज़ुबिल्लाह तो सारे लोग अंधे हो गए और अल्लाह के रसूल आसानी से निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल के पास तशरीफ ले जाते हैं और उनके साथ सफर रखते सफर लेकर के निकल चलते हैं। चलते चलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खारदार जमीन, वो पथरीली जमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक पांव मुबारक खून से लहूलुहान हो गए, चलने से माजूर हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर बैठाया और चलने लगे। चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थक जाते हैं और गार तक पहुंच जाते हैं। उस गार को देखने के बाद आदमी को समझ में आता है कि वो गार में पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वहां गार पर पहुंचकर वाकया बहुत तफसील है, मुख्तसर तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुहर्रम हराम का महीना साल का नया महीना और पहला महीना कब से शुरू हुआ। हिजरत करके गार सौर में तशरीफ ले गए। वही सिद्दीक़ अकबर जो वाक़या मशहूर है, कपड़े को फाड़ा, सुराख को बंद किया, जगह को साफ किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राने मुबारक पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को रखा और ऐसा रखा जैसे जुज़दान में कुरान रखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे, सो गए, नींद आ गई, इसलिए कि पैदल चलते चलते थक चुके थे। और वही हुआ जो अंदेशा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे सुराखों को बंद किया, एक सुराख में अंगूठा को डाल दिया कि कहीं मुझे जानवर न निकल जाए और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डस न ले, उनको तकलीफ न पहुंचे। वो जानवर निकला और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगूठे पर डसा है और उसकी जहर का असर ये हुआ दोस्तों बुजुर्गों कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन में कपकपी तारी हो गई, आंसू गिरा। जब आंख से आंसू गरम गरम गिरा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरा है। अल्लाह के रसूल बेदार होते हैं, उठते हैं और चेहरे सिद्दीक़ को देखते हैं, पूछते हैं सिद्दीक़ क्या हुआ। फरमाया अल्लाह के रसूल किसी जानवर ने मेरे पाँव में डंक मारा है, उसके जहर का असर ये है कि मैं बर्दाश्त से बाहर हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक को लिया, मुंह में उंगली लगाई शहादत की और उस जगह पे लगाया जहां सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डसा था। ऐसा जहर का असर खत्म हुआ, मालूम हुआ कुछ हुआ ही नहीं।
دوستو بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن ایسا کون ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عاشق ہو، جو جان نثاری کا معاملہ کرتا ہو، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام میں سلایا اور خود کو تکلیف برداشت کیا۔ دوستو بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، یہاں کفار جو بیٹھے تھے کھڑے تاک میں لگائے ہیں کہ نکلے گئے کہ ان کے سر تمام کریں گے۔ ایک آدمی آیا، اجالا ہونے لگا، کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہاں سے نکلیں گے، ان کا سر تن سے جدا کرنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ کہا ستیہ ناس ہو تمہاری، وہ جس کے انتظار میں تم ہو وہ تو جا چکے، وہ تو جا چکے، تشریف لے جا چکے۔ اندر جا کے ڈھانکتے ہیں تو اس بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ جب تھوڑی دیر ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ دوستو بزرگوں، یہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، اسی ہجرت کے واقعے سے، چونکہ ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں، محرم سفر ربیع الاول تیسرے مہینے میں شروع ہوا ہے، لیکن آقا مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام سے فرما لیا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ایک خط آیا کفار مشرکین کی جانب سے، اور دیکھا کہ وہی انگریزی تاریخ، پرانی تاریخ لکھی ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ اس مہینے سال کا کون سا مہینہ پہلا ہوگا جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہتا ہے، سال کا نیا مہینہ کون سا کہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لوگ جمع ہوئے، تمام لوگوں نے مشورے دیے۔ کسی نے مشورہ، میں مختصر طور پر بتلانا چاہتا ہوں، کسی نے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مہینے میں ولادت ہوئی ہے اس مہینے کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا اور نیا سال شروع ہو، لیکن یہ با اتفاق رائے طے نہیں ہوئی۔ دوسرے کسی نے اور مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مہینہ ہے اس مہینے کو اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، لیکن اتفاق رائے سے یہ بھی طے نہیں ہوا۔ ایک کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے اس مہینے کو اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، لیکن دوست بزرگوں ان تینوں مشوروں میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ چوتھا مشورہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت تو فرمایا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں فرما لیا تھا، لہذا محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال جو شروع ہوگا یہ محرم الحرام سے شروع ہوگا، اور اسی وقت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ طے ہو گیا کہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا نیا اور پہلا سال شروع ہوگا۔ دوستو بزرگوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے ارادہ کر کے یہ لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کی شروعات کرو عزم و حوصلے کے ساتھ، گناہوں سے توبہ استغفار کے ساتھ، اور نیک
نیک ارادے کے ساتھ، نئی امنگ اور نئے حوصلے کے ساتھ کہ جو دنیا جو چھوٹے وقت گزر گیا، اب جو زندگی باقی رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ یہ پیغام دیتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، چونکہ ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس مہینے کو فضیلت اور برکت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت گواہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، 3 مہینہ ایک ساتھ۔ قربانی سے پہلے جو محرم مہینہ گیا ذی قعدہ کا، قربانی جس مہینے میں ہے وہ ذی الحجہ، اور یہ تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو شعبان شب برات سے پہلے مہینہ۔ اس 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے پہلے سے عزت و شرف بخشی ہے۔ ہاں اسی مہینے کے 10 تاریخ کو جو فضیلتوں والا مہینہ اور 10 تاریخ فضیلت و برکت والا دن ہے، اسی مہینے میں نواسہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمایا، اور نواسہ رسول کا مقام اور بلند کر کے شہید 10 محرم الحرام کو شہید کر کے اور ان کا مقام کو بلند کر دیا، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت میں حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور شہیدوں کے سردار اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدوں کے شہیدوں کا سردار قرار دیا۔ دوستو بزرگوں، ایک دو نہیں، شہیدوں کی اگر بات کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے محرم سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کن کن شہیدوں کا تذکرہ کریں گے؟ آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ دیکھ لیجئے۔ آج ہی شادی کر کے آئے ہیں، پہلی رات میں بیوی سے ملاقات ہو رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جنگ میں چلنا ہے، جہاد میں چلنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑتی ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں جہاد میں، اور جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، آپ ان کو غسل دے دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے چہرے انور کو کھول کے دیکھا ہے، سر مبارک سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ کن کن شہیدوں کا ذکر کریں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے اور ہندا نے کلیجی کو نکال کر کے بھون کر کے توے میں کھایا تھا۔ آپ شہید کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ دوستو بزرگوں، جتنے بھی شہید ہیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم تم سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان شہیدوں کے بدولت، ان بزرگان دین کی بدولت، یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں ان خرافات سے، لایانی باتوں سے، بدعات سے، ڈی جے سے، باجوں سے اور دوسرے خرافات سے بچائے، اور ہمیں اور آپ کو صحیح اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شہیدوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم گنہگار بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما کر ہم کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔